أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ اس وجہ سے اس کا نام ہے کہ کتاب کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، تلاوت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے. گویا یہ قرآن کریم کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولنے والی ایک سورت ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا، فاتحۃ الکتاب رکھا گیا. اس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے. اسی طرح سے سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے، کیونکہ امراض میں اس سورت کو پڑھ کر اگر پانی پر دم کر کے پلایا جائے یا مریض پر پھونکا جائے تو انشاءاللہ شفا اس کو ملتی ہے. اور ام القرآن اس لیے کہا گیا کہ اس مختصر سی سورت میں جو تعداد کے اعتبار سے 7 آیات پر مشتمل ہے، اس پوری صورت میں 30 پاروں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں بیان کیا. قرآن کریم کو نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے. اس صورت میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا کر انسان پھر اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا کرے، یعنی جو اس کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرے اور جو اس کے منہیات ہیں، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے وہ رکا رہے. اس صورت میں یہی چیز بیان کی گئی. تو پورے قرآن گویا اسی کی تفسیر ہے، اس صورت کی تفسیر ہے. اس صورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت کی جیسی کوئی بھی صورت نہ تو تورات میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں نازل کی گئی. اسی طرح سے خود قرآن کریم کی جو بے شمار صورتیں ہیں، اس صورت کو چھوڑ کر 113 صورتیں ہیں، اس جیسی کوئی صورت قرآن کریم کے اندر بھی نہیں ہے. اس کو سب مثانی بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سب مثانی عطا فرمائی ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. سب مثانی یعنی 7 وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. آپ غور کیجئے کہ اول تو یہ کہ اس صورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. ہر نماز میں، خواہ وہ فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، وتر نماز ہو، یا کسی بھی قسم کی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، ہر نماز کی ابتدا قرآن کریم کی آیات میں سے اسی صورت سے کی جاتی ہے. یہ عظیم صورت ہے اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کی اس صورت کو بار بار اور ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. دن بھر میں تقریباً یہ کم و بیش 30-35 مرتبہ مجموعی طور پر تمام نمازوں میں ملا کر آ جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور بہرحال نماز ہم کوئی بھی پڑھ رہے ہوں، جیسی بھی پڑھتے ہوں، اس صورت کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی. لہٰذا بچوں کو ہم یہ صورت یاد کراتے ہیں، دیگر صورت یاد کراتے ہیں تاکہ اس صورت کے ساتھ ملا کر اپنی نماز کو مکمل کریں. لیکن چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو بس ہم الفاظ کو رٹ لیتے ہیں اور اسی کو دہرا دیتے ہیں، چاہے وہ نماز میں دہرا لیں یا ویسے تلاوت میں پڑھ لیں. بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں سمجھتے. ہم نے الفاظ کو رٹ لیا، اس کو دہرا لیا، ہم نے اسی سے نماز بھی پڑھ لی، اسی کے ذریعے سے تلاوت بھی کر لی، یا اور کسی موقع پر پڑھنا چاہا تو پڑھ لیا، اور بس یہ سمجھا کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا. حالانکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت پر بھی وعدہ کیا ہے اجر و ثواب کا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک لفظ بھی پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے. اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو گویا صرف الف لام میم کا لفظ کہنے پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. اب اس میں کتنے حروف ہیں، کتنے الفاظ ہیں،
آپ گنتی کیجئے تو اس کے اعتبار سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اس سورت کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں لہذا بس الفاظ کو رکھ کر اور اپنا کام چلا لیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن اس لیے نازل کیا ہے اور اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی ہے بھی سمجھنے والا اور نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور نصیحت حاصل کرے۔ اتنی تمام مخلوقات میں یا اتنے تمام انسانوں میں کوئی ایسا ہے، ایسا سعادت مند انسان ہے جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ قرآن ایک گویا سانچہ ہے جس میں ہم کو آپ کو ڈھلنا ہے۔ اس سانچے میں اگر ہم اور آپ ڈھل جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہماری اور آپ کی آخرت سنور جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جس کسی نے بھی اچھا کام کیا، نیک کام کیا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صاحب ایمان ہے، خواہ وہ مرد ہو نیک کام کرنے والا یا عورت ہو نیک کام کرنے والی، جس کسی نے بھی نیک کام کیا ہم وعدہ کرتے ہیں اس بات کا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی کو پہلے ہم خوشگوار بنا دیں گے۔ جہاں ہم اور آپ بس رہے ہیں، جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے اسی دنیا کا وعدہ کرتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، پرسکون بنا دیں گے، ہر اعتبار سے ایسی قابل رشک بنا دیں گے کہ دوسری مخلوق اور دوسرے انسان دیکھ کر اس کو رشک آئے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے آخرت میں ہم سے جو توقع لگائی ہے اس سے کہیں زیادہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بطور وعدے کے ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اس کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اس کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ بھی ہم قرآن کریم کو نماز میں پڑھتے ہیں یا ویسے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ ترجمے والا بھی ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی پڑھ لیں، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، ایک پارہ، جو بھی ہمارے پاس وقت ہے، جیسی گنجائش ہم نے وہ پڑھ لیا، اور یہ لازم کر لیں کہ ایک صفحہ یا آدھا صفحہ ترجمے کا بھی ہم پڑھیں گے، اور ترجمہ اتنا پڑھو، ٹھیک ہے وہ اتنا نہیں سمجھ میں آئے گا جتنا تفسیر اور تشریح کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کم سے کم بنیادی طور پر اتنا تو سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کہا ہے، اور کچھ تو ہم سمجھ لیں گے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو محض تلاوت تک محدود نہ رکھیں، نماز کے درست ہونے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ گھروں میں اس کا رواج ہو کہ تلاوت باقاعدہ پابندی کے ساتھ کی جائے، تمام مرد پابندی کے ساتھ تلاوت کریں، خواتین بھی تمام تلاوت کی پابندی کریں، اور اس طرح کا مزاج ہم اپنے گھروں میں بھی بنائیں اور اپنا بھی بنائیں کہ کم سے کم ایک صفحہ، آدھا صفحہ، جو بھی ہمارے پاس وقت ہے جتنا بھی ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھنے کی اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کہ جو نہایت رحم والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ بسم اللہ یہ ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ یہ کسی بھی جگہ پر آپ پڑھ لیں ایک آیت ہے، اس کو چھوڑ کر جو 19ویں پارے میں سورہ نمل میں آیت ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس کا آغاز اسی انداز سے ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، ہر کتاب بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے۔ قرآن کریم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے، لیکن پچھلی 3 کتابوں میں یہ الفاظ نہیں تھے، بسم اللہ کا لفظ تھا اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے۔ پچھلی کتابیں عبرانی زبان کی نہیں، عربی زبان کی نہیں تھیں۔ اب عبرانی زبان میں جو بھی اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کے الفاظ ہوں اس کے لیے ان الفاظ سے شروع کی گئی، لیکن بہرحال مجموعی طور پر یا مشترک طور پر ہر کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے عرب دستور کے مطابق، عرب میں بھی یہ بات تھی کہ وہ کہیں بہت اہم کام ہوتا تھا تو بسم اللہ کا نام لے لیا کرتے تھے، بسم اللہ کہہ لیا کرتے تھے، لیکن یہ لفظ نہیں بلکہ بسمک اللہم، اللہ اے اللہ تیرے نام سے، ورنہ عموماً وہ اپنا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بتوں کے نام سے وہ اس کا آغاز کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا
کہ دستور کے مطابق، عرب دستور کے مطابق کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسمک اللہم کہا کرتے تھے۔ جب تک آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، قرآن کریم نہیں اتارا گیا تھا، اس وقت تک آپ اپنے ہر کام کے سلسلے میں بسمک اللہم کہا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت گویا نازل کی، اس وقت سے آپ نے پھر اسی کو اختیار کر لیا اور بسمک اللہم کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ ایک دستور بن گیا، ایک مزاج بن گیا، ایک سنت بن گئی کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جانے لگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ کسی بھی اہم کام کو اگر اللہ کے نام سے نہیں شروع کیا جاتا تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اس کی وہ افادیت نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ لہذا ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی ایک صحیح سمت اختیار کر لیتی ہے، ایک صحیح رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹکڑا نازل کر کے گویا ہماری آپ کی زندگی کو ایک رنگ ایک رخ دے دیا کہ تمہیں اس رخ پر چلنا ہے۔ اپنے سارے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو قدم قدم پر گویا اس بات کی ہمارے ذہن میں تجدید کرائی جا رہی ہے، ہم کو ایک عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم اور ہمارے سارے کام اللہ اور اس کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا اور تو اس کی مشیت ہوگی تو ہمارا کام پورا ہوگا، اس کی مدد آئے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی تو یہ کام ہمارا نہیں ہوگا۔ لہذا ہم اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جس نیت سے بھی کر رہے ہوں اور جس انداز سے کر رہے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو وہ کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی کام پر بسم اللہ پڑھیں گے تو اس وقت ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم یہ کام کرنے میں حق بجانب ہے یا نہیں، یہ کام ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی شراب پی رہا ہے اور شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے لگے تو خود اس کا ذہن اس کو اپیل کرے گا کہ تم کس چیز پر اللہ کا نام لے رہے ہو۔ وہ روک دے گی، بسم اللہ اس کو اس برائی سے روکے گی۔ پھر وہ سوچے گا کہ ہمارا بسم اللہ پڑھنا اس عمل پر درست ہے۔ کوئی غیبت کرنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور پھر خود بخود اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کیا یہ کام ہمارے لیے درست ہے۔ تو ہر غلط کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت روک دے گی، اور ہر صحیح کام کے لیے اس کی نیت درست ہو جائے گی کہ ہم کو اس انداز سے اپنے کام کو کرنا ہے۔ ہم اپنے کام کو صحیح نقطے سے شروع کریں گے، کہیں غلطی پھر انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی برکت سے مدد بھی آئے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو ہمارا کام بہترین انداز میں انجام کو پہنچے گا۔ اسی طرح سے اور بھی فضائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمے کے اعتبار سے پہلے ترجمہ ہم سمجھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے، تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، غلط راستے پر چل پڑے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے کہ اس سورت کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کس انداز سے یہ بات بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ سورت اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اصل میں انسان سے کہلانا یہ مقصود ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، وہ راستہ کہ جس پر چلنے والے تیرے انعام کے مستحق ہوئے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اصل چیز یہ ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا طریقہ دے رہا ہے کہ تم اس طرح سے دعا کرو، تم اس طرح سے ہم سے مانگو، ہم تم کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے تہذیب کے دائرے میں کہ جس سے ہم دعا کر رہے ہیں، پہلے کم سے کم اس کی تعریف تو کریں، اس کو جو اس کے کمالات ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، پہلے ہم اس کا تذکرہ کریں، تاکہ ہماری جو دعا ہے وہ جلدی سے جلدی قبول کر لی جائے۔ یہ ایک مزاج ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے محبت کی نگاہ سے ملتا ہے، محبت اس سے کرتا ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ چنانچہ
احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کو میں دوں گا، اس نے سیدھا راستہ مانگا ہے میں اس کو سیدھا راستہ دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں، تعریف جس انداز سے بھی کی جا سکتی ہے، تعریف کا جو پہلو بھی ہو سکتا ہے، جس ناحیے سے بھی تعریف بنتی ہے، وہ اللہ رب العزت ہی کو زیب دیتی ہے۔ اب تعریف کئی اعتبار سے ہے، آپ صرف زمین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو دیکھیے جس پر ہم اور آپ بستے ہیں، رہتے ہیں، چلتے ہیں۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ایک گولے کے مانند بنائی ہے، کسی بھی گول چیز پر کیا ہم ٹک سکتے ہیں؟ کیا ہم اس پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کھیتی باڑی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس پر اپنے مکانات بنا سکتے ہیں، تعمیرات کر سکتے ہیں؟ آپ سوچئے ذرا کہ جو چیز گول ہے اس پر ہم کس طرح سے اپنی تعمیر کر سکتے ہیں، یا اپنے مکانات یا کھیتی باڑی یا اور جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں ان کو؟ کیونکہ کسی بھی گول چیز پر ہم ٹک نہیں سکتے، ہم گر جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو باوجود اس کے کہ گول ہے، گولے کے مانند ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مسطح بنا دیا کہ ہم جہاں بھی جائیں کہیں گرتے نہیں ہیں، کہیں ڈاواں ڈول نہیں ہوتے ہیں، کہیں بھی ہم کو کسی قسم کی چلنے پھرنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے۔ مکان بنانا چاہتے ہیں تو مکان بنا لیتے ہیں، کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو کھیتی باڑی کر لیتے ہیں، اور جو ضرورت ہماری ہوتی ہے وہ اس زمین سے پوری کر لیتے ہیں۔ تو ایسی حسین زمین بنانے والا کیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے؟ یقیناً وہ قابل تعریف ہے، یقیناً قابل ستائش ہے۔ آپ آسمان کو پھر پہلے یہ زمین کو اس اعتبار سے بھی آپ سوچئے کہ یہ زمین اتنا بڑا گولا، آپ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوا میں معلق نہیں کر سکتے، ہوا میں نہیں روک سکتے، لیکن اتنے بڑے گولے کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سہارے کے روک رکھا ہے۔ نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی رسی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ رکھا ہو، کس رکھا ہو، یا کسی چیز پر اس کو روک رکھا ہو۔ کوئی چیز آپ کو کہیں نہیں، آپ جہاں جائیں گے آپ کو زمین ایسی ہی ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنَ اللَّهِ، اگر یہ دونوں چیزیں زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے، ٹل جائے، تو کون ہے ان کو سنبھالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو سنبھالے ہوئے، اس کو سنبھالے ہوئے۔ پھر آپ ذرا آسمان پر نظر ڈالیں جو ہمارے آپ کے سروں پر ایک سائبال کی شکل میں ہے۔ اس آسمان کو آپ نے کہیں بھی اس کو روکنے والی کوئی چیز پائی ہے؟ کسی بھی جگہ پر کوئی دیوار، کوئی پلر، کوئی ستون، کوئی ڈوری، کوئی رسی، اس طرح کی کوئی چیز پائی ہے؟ کہیں پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، کہیں آپ کو کوئی ہلکا سا دھاگا بھی نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس سے آسمان رکا ہوا ہے، اس سے آسمان بندھا ہوا ہے۔ پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس سائبان کو اتار دیا، اور جیسا روز اول بنایا تھا آج تک اسی طرح کا ہے۔ نہ کہیں جھول آیا ہے، نہ کہیں شگاف آیا ہے، نہ کسی طرح کی اور اس میں کسی طرح کی سلوٹ وغیرہ آئی، کچھ نہیں۔ جیسا طرح ہوا تھا پہلے روز اسی طرح سے آج تک ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی یہ اسی طرح سے قائم رہے گا، اسی طرح سے بغیر ستون، بغیر یعنی شگاف کے اور بغیر کسی پھٹن کے، یہ اسی طرح سے قائم رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت۔ کیا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ قابل تعریف نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں سورج، چاند، ستارے کس کے لیے بنائے؟ ہمارے آپ کے لیے، کہ سورج سے ہماری زندگی کو، ہماری کھیتیوں کو گرمی اور حرارت اور توانائی ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کو بنایا۔ زمین پر اگر حرارت نہ ہو تو ہم مر جائیں گے، اور ضرورت سے زیادہ حرارت ہو تو بھی ہم مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دوری پر سورج کو رکھا ہے کہ جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے حرارت کی، اتنی حرارت وہاں سے ہم کو مل رہی۔ اسی طرح سے ہمارے کھیتوں کو جتنی ضرورت ہے اتنی حرارت ان کو مل رہی، جانوروں کو، حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، ہر چیز کو جتنی حرارت کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے سب کو حرارت مل رہی، گرمی مل رہی، نہ کسی کو کم، نہ کسی کو زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو پھر کیا؟ پھر سورج اللہ تعالیٰ نے پہلے روز جو پیدا کیا تھا آج تک ادھر سے نکل کر ادھر ڈوب رہا ہے۔ آج تک اس نے کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی سورج کا یہ وظیفہ ہے، یہ اس وظیفے کو اسی انداز سے پورا کرتا رہے گا۔ کبھی اس کی حرارت میں کمی نہیں، کبھی اس کے کام میں کوئی خلل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اس کو تابع کر بنا دیا۔ اسی طرح سے ستاروں کا اور چاند کا معاملہ، پھر نباتات، جمادات، ان تمام چیزوں کو دیکھیں۔ یہ زمین بغیر کسی ستون کے رکی ہوئی، اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کے وزن کے بارے میں ہم کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کتنا وزن ہے ایک پہاڑ کا، اور ایک پہاڑ کی دسویں اور سینکڑوں پہاڑ اسی زمین پر قائم ہے۔ نہ ان کے بوجھ سے یہ زمین گر رہی ہے، نہ ادھر ادھر ہو رہی۔ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسے حسین بنائے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان پر آتی ہے۔ اسی طرح سے نباتات اور دیگر چیزیں، یہ سمندر دیکھیے، یہ تری دیکھیے، یہ خشکی دیکھیے، یعنی ان تمام چیزوں کو آپ غور سے اگر دیکھیں تو بے ساختہ آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف آئی کہ بڑا حسین بنانے والا ہے۔
اسی طرح سے تمام انسانوں کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس انداز سے بنایا۔ آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کوئی دو آپس میں بالکل یکساں نہیں ہے، کہیں صورت شکل کا فرق ہے، کہیں آواز کا فرق ہے، کہیں جسمانی ساخت کا فرق ہے، کہیں اور کسی انداز سے فرق ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہاتھ پیروں کی صلاحیت، یعنی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے سے الگ ہی رکھا ہے، کبھی ملنے نہیں پائے۔ کروڑوں انسان اب تک آ چکے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ دو ایک جیسے ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم آپ کہاں تک بنائیں گے، کہاں تک شکلیں لائیں گے، کہاں تک صورتیں لائیں گے، کہاں تک سوچ کے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو جو ہم بنا سکیں؟ کیا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق نہیں ہے؟ حیوانات کو دیکھیے کہ ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتبار سے کیسی حسین بنائی ہیں، کیا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ، تو کسی بھی ناحیے سے آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ ہی تک تعریف پہنچتی ہے کہ بنانے والا حسین ہے، وہ جمیل ہے اور ہر چیز کو اس نے خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ لہذا تمام قسم کی تعریفیں، جس پہلو سے بھی تعریف کا کوئی معاملہ آتا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ رب العالمین، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، وہ اپنی تمام مخلوقات کو پال رہا ہے، وہ مالک بھی ہے، تربیت دینے والا بھی ہے اور تمام چیزوں کا پالنہار ہے۔ ہماری آپ کی بھی پرورش کر رہا ہے، ہماری آپ کی زندگی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت کو پورا کر رہا ہے، جانوروں کی بھی پرورش کر رہا ہے، نباتات اور جمادات کی بھی پرورش کر رہا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، تمام چیزیں اسی کی ہیں، کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور اس اعتبار سے بھی رب ہے کہ ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، وہ جس چیز کا حکم چاہے ہمیں دے گا، اور ہماری یہ ذمہ داری ہوگی ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک غلام ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اس کے حکم کی پابندی کریں، اس کے حکم پر ہی تعمیل کریں۔ رب العالمین، ہمارے آپ کے سامنے تو شاید یہی ایک دنیا ہے، یا دوسری دنیا جو مرنے کے بعد ہمارے سامنے آئے گی، شاید ہم یہی دو دنیا سمجھتے ہیں، کم سے کم ایک تیسری دنیا تو سمجھ ہی لیں کہ برزخ بھی ایک دنیا ہے، اس دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ تو ہے، وہ بھی ایک عالم، وہاں بھی بے شمار لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس خلا میں معلوم نہیں کتنے عالم ہیں، بعض حضرات نے 40,000 عالم بتائے ہیں، بعض حضرات نے 80,000 عالم بتائے ہیں۔ ایسے عالم ہیں، ایسی دنیایں ہیں کہ جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہاں کی کیسی مخلوق ہے، وہاں کا کیا معاملہ ہے، وہاں کا کیا مزاج ہے، جس طرح سے ہمارے آپ کے مزاج ہے اس دنیا کے اعتبار سے، وہاں کے باشندوں کا اسی اعتبار سے مزاج ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہوا میں وہاں پر ہوا نہیں اور آکسیجن نہیں ہے، کیسے لوگ زندہ رہیں گے، کیسے؟ تو کوئی ضروری ہے کہ ہر ایک آکسیجن سے ہی زندہ رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر آکسیجن کے زندگی باقی رکھے؟ جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو بغیر آکسیجن کے بھی جو بھی مخلوق ہے جس انداز سے، جس شکل میں، اس کو وہ زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ لہذا جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالموں کا وہ مالک و پروردگار ہے، ان تمام عالموں کا وہ پالنہار ہے، ان تمام عالم کی مخلوقات کا وہ پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تمام عالم کی تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ چاہے انسانی شکل میں ہو، چاہے حیوانی شکل میں ہو، چاہے نباتات اور جمادات کی شکل میں ہو، یا خشکی اور تری کی شکل میں ہو، یا اور کسی شکل میں، کیڑے مکوڑوں، حشرات الارض کی شکل میں ہو، جس قسم کی بھی کوئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی مخصوص صرف اس کے مومن بندوں کے لیے، مسلمان بندوں کے لیے نہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو بت پرستی میں مبتلا ہے، جو یہودیت میں مبتلا ہے، جو نصرانیت میں مبتلا ہے، جو مجوسیت میں مبتلا ہے، یا اور کوئی مذہب اختیار کیے، ان سب پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے ہر انسان اس دنیا میں ہر انسان کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا، جس طرح سے ہماری آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اور دیگر جو ہماری ضرورتیں ہیں، جس طرح سے ہماری آپ کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، اسی طرح سے ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ کیا ان کو کھانا نہیں ملتا؟ کیا ان کو پانی نہیں ملتا؟ کیا ان کو ہوائیں نہیں ملتی؟ کیا وہ زمین پر نہیں بستے ہیں؟ کیا وہ آسمان کے نیچے نہیں رہتے ہیں؟ کیا سورج کی گرمی اور چار ستاروں کی روشنی ان کو نہیں ملتی؟ اسی طرح سے اور دیگر تمام چیزیں ہیں کہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ چیز ان کو مل رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لے رکھا ہے کہ ہر انسان کی حاجت کو ہم پورا کریں گے، لہذا وہ پورا کر رہا ہے۔ الرحمن، لیکن یہ رحمان کا لفظ دنیا کے لیے ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ اور ذمہ لے رکھا ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان اور جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے، لہذا رحمان ہے۔
الرحیم وہ نہایت مہربان بھی ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام نہیں ہو رہی ہے، رحمت سب کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر عام ہے، لیکن تمام نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس نے صرف دنیا میں اتارا ہے، روز اول سے آج تک وہ حصہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس میں انسان بھی شریک ہیں، حیوانات بھی شریک ہیں، یہاں تک کہ درندے بھی شریک ہیں جو اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ تمام انسان اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، سارے حیوانات اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، صرف ایک حصے کا یہ اثر ہے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام ہوگی اس اعتبار سے کہ وہاں پر صرف اللہ کے نیک بندے، مومن بندے ہی اس کی رحمت کے مستحق قرار دیے جائیں گے، کسی کافر کو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمتوں کا مستحق قرار نہیں دے گا۔ دنیا میں تو سبھی رحمت کے مستحق ہے، کافر بھی مستحق ہے، اس کو بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، لیکن آخرت میں ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار دیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہاں پر رحیم کا لفظ جو ہے وہ بعد میں آیا کہ رحمت تمام ہوگی اللہ تعالیٰ کی آخرت میں، جب حساب کتاب کی تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ چیز انسان کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری نظر میں یہ دنیا ہی صرف نہیں ہے، بلکہ ہماری نظر میں آخرت بھی ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، اور اس غرض سے ہم کو وہاں پہنچایا جائے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب ہمارے سامنے لایا جائے۔ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی روکے ہوئی یعنی باتوں سے ہم کس حد تک رکے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لائی جائیں گی۔ ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، سارے اعمال ہمارے سامنے کر دیے جائیں گے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں کہتا ہے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ہر انسان جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچے گا اپنے حساب و کتاب کے لیے، تو اس کا نامہ اعمال جو اس نے غیر شعوری طور پر تیار کیا گیا، ہم اور آپ کام کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیا کچھ لکھا جا رہا ہے ہماری کتاب میں، ہماری دستاویز میں، ہمارے نامہ اعمال میں، لیکن لکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت یہ جو محفل ہے قرآن کریم کے درس کی، اس محفل کو بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، جو جملے نکل رہے ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ فرشتہ لکھ رہا ہے کہ ہم اس وقت آیات کے سلسلے میں، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ آپ ان باتوں کو سن رہے ہیں، یہ باتیں آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں اور آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اس محفل کو بھی فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز ہماری لکھ رہے ہیں، اس محفل کے ایک ایک نقل و حرکت لکھ رہے ہیں۔ کل یہی چیز جس کو ہم آج دیکھ نہیں رہے، نہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے فرشتوں کو کہ وہ کیا کیا لکھ رہے ہیں، کیا کیا جملے کس انداز سے لکھ رہے ہیں، نہ آپ اپنے فرشتوں کو دیکھ پا رہے ہیں، لیکن کل یہ دستاویز ہمارے آپ کے سامنے کر دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ یہ پڑھو دستاویز، یہ تمہاری کتاب ہے، تمہارا نام اعمال ہے، اس کو پڑھو۔ اور آج یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے یا نہیں پورا کیا ہے، تم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد تم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ مقصد ہماری آپ کی تخلیق کا اور دنیا کے تمام انسانوں کی تخلیق کا یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے تو تمام انسانوں کو، اگلے پچھلے جتنے بھی ہیں، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، ان تمام انسانوں کو اور اسی طرح سے تمام جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری اطاعت کریں، ہماری فرمانبرداری اختیار کریں۔ یہ مقصد ہے ہماری آپ کی زندگی کا۔ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، جب تک ہمارے ہوش و حواس سلامت ہے، اس وقت تک یہ ذمہ داری ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابعدار بن کر رہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہیں۔ اب اسی فرمانبرداری کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ دستاویز، یہ کتاب کافی ہے یہ خود بتانے کی کہ تم نے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی ہے اور کہاں کہاں تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں انسان نہایت بے بس ہوگا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن کی سرزمین جس کو ہم میدان حشر کہتے ہیں، پوری سرزمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا،
اس کے تمام بندے اول روز سے لے کر آخر روز تک جتنے بھی دنیا میں آئے وہ سب اس زمین پر پہنچا دیے جائیں گے۔ آج تو انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین کو بانٹ رکھا ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، ہم آپ کے حصے میں نہیں آ سکتے، آپ ہمارے حصے میں نہیں آ سکتے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ فلاں کا ملک ہے۔ ہم نے جغرافیائی اعتبار سے اپنی اس زمین کو، اللہ تعالیٰ کی زمین کو تقسیم کر دیا اور حد بندیاں کر دی، اور زمین تو زمین ہم نے ہواؤں اور فضاؤں کو تقسیم کر دیا۔ یہ ہوائی پٹی ہماری ہے، وہ ہوائی پٹی ان کی ہے، وہ ادھر نہ جائے وہ ادھر نہ جائے۔ اسی طرح سے سمندروں کو ہم نے بانٹ دیا ہے، یہ جزیرۃ العرب ہے تو یہ بحر ہند ہے، یہ بحر الکاہل ہے، وہ فلاں ہے۔ اس طرح سے ہم نے سمندروں کو بھی تقسیم کر دیا، لیکن اس رخ اور اسی اعتبار سے ملکیت کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ آپ کا علاقہ، آپ اپنے علاقے میں رہیے، ہم اپنے علاقے میں رہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہوگی، پوری زمین کا وہ مالک ہوگا۔ اسی لیے تو اسے کہا للہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں تو 1000 بادشاہ تھے، وہ وہاں کے بادشاہ، وہ وہاں کے بادشاہ، وہ وہاں کے بادشاہ، ہر ایک اپنا اپنا ڈنکا پیٹا۔ لیکن آج بتاؤ کہ بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، تو آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ آج نہ کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہے، نہ کوئی پاکستان کا بادشاہ ہے، نہ کوئی بنگلہ دیش کا بادشاہ ہے، نہ کوئی سعودی عرب کا بادشاہ ہے۔ آج بادشاہت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، آج اسی کی ملکیت ہے پوری زمین کی تمام انسانوں پر، اسی کی حکمرانی اور اسی کی بادشاہی ہے۔ مالک یوم الدین، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ انسان نے آج جو کچھ بھی کیا ہے یا کر رہا ہے اپنے عمل کی صورت میں، کل وہ اس کے سامنے لایا جائے گا، اور جب اس کے سامنے دستاویز رکھی جائے گی اور اقرا کتابت کہا جائے گا تو وہ پڑھتے پڑھتے بے ساختہ اس کی زبان پر یہ بات آئے گی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ عجیب و غریب یہ دستاویز ہے، عجیب و غریب یہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور کوئی بڑے سے بڑا عمل جو ہم نے کیا تھا وہ باقی نہیں رہ گیا، اس میں لکھا ہوا ہے، ہر عمل لکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی لکھا ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ نکل رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، کہیں آپ نے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی، شیشہ پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، خون نکل سکتا ہے، آپ نے ایک ٹھوکر ماری، اس کو کنارے کر دیا۔ ہماری آپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ عمل بھی ہمارے آپ کی دستاویز میں لکھا ہوگا کہ فلاں موقع پر یہ ایسا کیا گیا تھا۔ یہ اسی طرح سے کوئی بڑا عمل، یہ تو معمولی عمل ہے کہ ٹھوکر ماری کنارے کر دیا، کوئی بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا تو وہ عمل بھی اس میں موجود ہوگا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی کام جو ہم اور آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں، آپ کے نامہ اعمال میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے، نظر رکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا ذمہ داری سے ہٹ کر ہم کاموں کو انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرے وہ عقل مند انسان ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد یہ نہ سمجھے کہ زندگی ختم ہو گئی، جیسے وہ کہا کرتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو، چورا چورا ہو جانے والی ہڈیوں کو زندہ کر سکے گا، کس کے اندر اتنی طاقت اور قدرت ہے؟ لیکن وہ پروردگار کہ جس نے پہلے ہمیں پیدا کیا، جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا، کہیں کچھ نہیں تھا، حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، نہ باپ جانتا تھا کہ ایسی اولاد ہمارے گھر میں ہوگی، نہ ماں کے حاشیے خیال میں تھا کہ اس طرح کا بیٹا یا بیٹی ہم کو ملے گی، کبھی نہ ماں نے سوچا تھا، نہ باپ نے سوچا تھا، نہ کوئی مٹیریل تھا، نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی کسی تھا، نہ کوئی صلاحیت تھی، کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وجود ادا کیا۔ تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تم کو تمہاری قبروں سے نکالے گا اور زندہ کر کے اپنے سامنے لائے گا۔ ہم قبر میں رکھ دیے جائیں گے، ہمارے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، اپنی غذا بنا لیں گے، گوشت سارا کا سارا ایک ایک ریشہ ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بھی اس میں پڑے پڑے بوسیدہ ہو جائیں گی کہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ انما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ایک آواز ہوگی کہ اٹھو اور نکلو، اور اس کے بعد ہر قبر پھٹ جائے گی اور انسان نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور آج کے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ سب ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ لہٰذا اس دن کے لیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا، اور جو نیک انسان ہیں ان کے لیے اسی اعتبار سے بدلا، اور جو برے انسان ہیں ان کے لیے اسی اعتبار سے بدلا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ یہ دن ہونا چاہیے، اور شریعت تو بہرحال اس کو ایمانی کا دار و مدار رکھتی ہے
کہ آخرت پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اگر آخرت پر ایمان نہیں تو ایمان کی حیثیت ہی نہیں کیا جائے. ساری چیزوں کو ایک انسان مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, کتابوں کو مانتا ہے, پیغمبروں کو مانتا ہے, سب کچھ مانتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیا چیز ہے, زندہ نہیں ہو سکتے, آخرت کوئی چیز نہیں, اس کا ایمان ہی کچھ نہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے ایمانیات میں. اس کی ضرورت شریعت تو بتا ہی رہی ہے کہ انسان کو بدلہ دیا جائے, جو بھی اس نے نیک کام کیے ان کا بدلہ دیا جائے, جو برائیاں کی اس کے سامنے لائی جائے. عقل بھی کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ خود غور کیجئے کہ دو آدمی ہیں مثال کے طور پر, ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے, اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے. اور ایک آدمی جانوروں کی طرح سے جی رہا ہے, نہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہے, نہ جائز اور ناجائز کا اس کے اندر کوئی خیال ہے, بس جیسے پایا جس طرح سے چاہے اپنی زندگی کو گزار دیا, شب و روز اسی طرح گزرتے رہے اور دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آپ غور کیجئے کہ ایک وہ شخص جو نہایت محتاط طریقے پر اپنی زندگی گزار کر گیا ہے, اگر اس کو اس کا صلہ نہ ملے تو اس کو مایوسی ہاتھ لگے گی, اور وہ شخص جو آزادانہ زندگی گزار کر گیا ہے اس کو اس کی سزا نہ ملے تو پھر تقوی کی اور احتیاط کی ضرورت ہی کیا ہے, پر ہر ایک جانوروں کی طرح زندگی گزارے. لہذا عقل بھی کہتی ہے کہ جو شخص نیکی کے ساتھ زندگی گزار کر گیا ہے اس کو اس کی نیکی کا صلہ ملنا چاہیے, اور جو شخص آزادانہ زندگی گزار کر گیا ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جانا چاہیے, سزا دی جانی چاہیے, تاکہ دونوں میں امتیاز ہو سکے. یہ عقل کا تقاضا ہے, شریعت بھی یہی کہہ رہی. لہذا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین, روز جزا کا وہ مالک ہے, اور اس دن وہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. جس نے جس اعتبار سے اعمال کیے ہیں اسی اعتبار سے اس کے سامنے بدلے آئیں گے. جس نے اچھائیاں کی ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پورا کیا اپنی زندگی میں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں, جنت اور اس کے محل اور اس کی تمام نعمتیں, وہ اس کے حوالے کی جائیں گی. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور نافرمانی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے, ان کے لیے جہنم اور اس کے عذابات کا فیصلہ کیا جائے گا. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اسی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں, وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو. ہر موقع پر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہمارے سامنے وہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے ذمہ داری سے پہلے اتری کی تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہاں پر اس کو جواب دینا ہے. اور نبی کا بھی سامنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے, نبی سے ملاقات کیسے کر سکیں گے اگر ہم نے نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری. اگر اس انداز سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آخرت ہماری آپ کی بہتر ہوگی بلکہ یہ دنیا بھی ہماری شادکار گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ جو آیات رہ گئی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں ان کا ذکر کیا جائے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام برائیوں سے, خرافات سے, گناہوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. حلال روزی عطا فرما, حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں جو پریشان حال ہے ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما. ملت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو مسلمان دشمنوں کی قید میں ہے جہاں کہیں بھی ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما. اسلام دشمن طاقتوں کا, افراد کا, تنظیموں کا, جماعتوں کا, حکومتوں کا خاتمہ فرما. دنیا سے جو مومن مرد و مومن عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما. انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.